بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 مارچ 2020 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ واپسی کی مہلت اتوار سے ختم، پروازیں معطل رہیں گی۔ سعودی عرب واپس آنے کے لیے غیر ملکیوں کو دی جانے والی مہلت اتوار سے ختم ہو جائے گی، جس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے تمام پروازیں معطل رہیں گی۔ وزارت داخلہ نے ہفتہ کو اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ بیماری کی روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کی طرف سے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر اور شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ بین الاقوامی مسافروں کے لیے پروازوں کی معطلی کا آغاز اتوار 15 مارچ صبح 11 بجے سے ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ تمام انٹرنیشنل فلائٹس 2 ہفتوں کے لیے معطل کی جائیں گی، خصوصی حالات میں استثناء دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ واپس آنے کی مہلت ختم ہونے کے بعد جو شہری اور غیر ملکی پروازوں کی معطلی کی وجہ سے نہیں آ سکے، انہیں دفاتر اور ملازمتوں سے خصوصی چھٹی میں تصور کیا جائے گا۔ وزارت نے بتایا کہ خصوصی انسانی استثناء کے تحت جن لوگوں کو واپس آنے کی اجازت ہوگی، انہیں مقررہ مدت کے لیے وزارت صحت کے مراکز میں یا ان کے اپنے گھروں میں رکھا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ پروازوں کی معطلی کے بعد حکومت مختلف ممالک میں پھنس جانے والے اپنے شہریوں کے انخلاء کے لیے خصوصی پروازیں چلائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان اور انڈیا سمیت 10 ممالک سے اقامہ رکھنے والے تارکین کو واپس آنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ وزارت داخلہ کی یہ رعایت ان تارکین کے لیے تھی جن کے پاس نافذ العمل اقامے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا اور یورپی یونین کے کئی ممالک کے سفر پر عارضی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ الباحہ ریجن میں شدید دھند، حد نگاہ 0۔ سعودی عرب میں شہری دفاع اور ٹریفک پولیس کی جانب سے الباحہ ریجن میں متوقع خراب موسم کے پیش نظر ہائی وے پر سفر کرنے والوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں الباحہ ریجن کے کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے، جس سے بعض مقامات پر حد نگاہ 0 ہو گئی۔ ٹریفک پولیس کی خصوصی یونٹس نے شہر کی اہم شاہراہوں کا انتظام سنبھال لیا۔ ویب نیوز صبح کے مطابق الباحہ ریجن کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ دھند اور بارش کا سلسلہ مزید چند دن جاری رہے گا۔ شدید دھند سے بعض مقامات پر لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا ہوگا۔ موسمیات کے مطابق الباحہ شہر، المندق کمشنری، بلجرشی اور بنی حسن کی کمشنریوں میں بھی کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ توقع ہے کہ بعض علاقوں میں حد نگاہ 0 تک ہو جائے گی، جس سے ہائی وے پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دھند اور خراب موسم کے حوالے سے محکمہ ٹریفک کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا کہ وہ افراد جو شاہراہوں پر سفر کرتے ہیں گاڑی کے وائپرز اور ہیزرڈ لائٹوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ شدید دھند میں جب حد نگاہ 0 ہو جاتی ہے تو سامنے جانے والی گاڑی کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہیزرڈ استعمال نہیں کیے جائیں تو تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سوشل تقریبات معطل، شادی ہالز پر پابندی۔ سعودی عرب نے سوشل تقریبات کے لیے شادی ہال، ہوٹل اور استراحات پر پابندی لگا دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ بیماری کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پیش نظر سوشل تقریبات معطل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وزارت نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا ممنوع ہے۔ اس ضمن میں شادی ہال، ایسے ہوٹل جہاں تقریبات کا حال ہو یا استراحات جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہوں، ان سب پر وقتی طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ شادی بیاہ اور سوشل تقریبات کے علاوہ شادی ہال، ہوٹل اور استراحوں پر پابندی کی نگرانی مختلف ریجنوں کے گورنیٹ کریں گے۔ وزارت داخلہ نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو فیصلے کی پابندی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلے سب کی سلامتی کے لیے کیے گئے ہیں اور ان کی پابندی کرنا آپ سب پر فرض ہے۔ کمپنیوں سے بینک خدمات پر فیس لی جا سکتی ہے۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے اندیا دیا کہ بینک خدمات پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں
اور کمپنیوں سے فیس لی جا سکتی ہے۔ ساما کے مطابق اصولی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ بینکوں کو اس سلسلے میں ساما سے منظوری لینا ہوگی۔ الاقتصادیہ نے ساما کے حوالے سے بتایا کہ کمپنیوں اور اداروں سے بینک خدمات پر فیس ساما کی اجازت ہی لی جا سکتی ہے، منظوری کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ ساما نے مزید کہا کہ وزارت بلدیات و دیہی امور اور وزارت تجارت کے تعاون سے اپریل میں اس کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اپریل سے آن لائن ادائیگی کا رواج بڑے پیمانے پر شروع ہوگا۔ اس حوالے سے کمپنیوں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کو بینکوں سے مختلف خدمات حاصل کرنا پڑیں گی۔ مقامی بینک ان خدمات پر فیس وصول کر سکتے ہیں۔ بینکوں کو اس سلسلے میں ساما کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے تمام بینکوں، مالیاتی خدمات فراہم کرنے والے اداروں اور سعودی عرب میں آن لائن ادائیگی کی خدمات پیش کرنے والوں سے کہا کہ وہ پرائیویٹ خدمات کی آن لائن ادائیگی کے وسائل سرمایہ کاروں اور تاجروں کو مہیا کریں۔ غذائی اشیاء کی طلب میں 60% اضافہ۔ سعودی عرب میں بیماری کے باعث غذائی اشیاء اور جراثیم کش دواؤں کی طلب 60% تک بڑھ گئی۔ حالیہ 2 ہفتوں کے دوران سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں نے کھانے پینے کی اشیاء اور جراثیم کش دوائیں بڑی مقدار میں ذخیرہ کیں۔ الریاض اخبار کے مطابق بڑے تجارتی مراکز میں صارفین کا زبردست رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بیشتر بڑے تجارتی مراکز صارفین کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ مخصوص اشیاء صرف پر رعایتی پیشکشیں بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ تجارتی مراکز اپنے گودام خالی کرنے کے لیے موجودہ صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سعودی مارکیٹوں کو بڑے پیمانے پر شاپنگ سے اس ماہ کے دوران کروڑوں ریال کا منافع ہونے کی توقع ہے۔ ایک طرف تو تجارتی مراکز کی چاندی ہوئی ہے تو دوسری جانب زیادہ تر اقتصادی شعبے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ اخباری ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی بازاروں میں اقتصادی کساد بازاری ختم کر دی۔ تارکین اور سعودی شہری ذہنی خدشات کے اثر میں راشن ذخیرہ کرنے لگے ہیں۔ سعودی عرب مریضوں کی تعداد 86 ہو گئی۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق ملک میں نئے بیماری کے مزید 24 کیس ریکارڈ پر آئے ہیں۔ رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 86 ہو چکی ہے۔ ان میں 38 مرد اور 48 خواتین شامل ہیں۔ ان کی اوسط عمر 49 سال ہے۔ ان میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ مریضوں میں 33 سعودی شہری اور 53 غیر ملکی ہیں۔ غیر ملکیوں میں 48 کا تعلق مصر، 2 بحرین، 1 امریکہ، 1 لبنان اور 1 بنگلہ دیش کا شہری ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اپنے بیان میں بیماری کے بیشتر مریض بیرون مملکت سے سفر کر کے سعودی عرب پہنچے تھے اور وہ اس بیماری سے متاثرہ ممالک سے گزرنے کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ ایسے مریضوں کی تعداد 73 ہے، جبکہ دیگر 13 افراد کو دوسرے مریضوں سے ملنے ملانے سے اس مرض کی تشخیص ہوئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اس بیماری کا ایک مریض صحت یاب ہو چکا ہے۔ تمام مریضوں کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ ان کی انتہائی نگہداشت ہو رہی ہے۔ سب کی حالت تسلی بخش ہے اور تمام خطرے سے باہر ہیں۔ ایک مریض انتہائی نگہداشت میں ہے اور وہ خطرے میں ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں اس بیماری سے بچاؤ کی کوششیں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آنے والے 6,04,000 سے زیادہ مسافروں کا بھی معائنہ کیا جا چکا ہے۔ 4,800 سے زیادہ مشکوک افراد کا نیشنل لیبارٹری کے ذریعے ٹیسٹ لیا گیا۔ ان میں صرف 86 افراد بیماری میں مبتلا پائے گئے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ مریضوں کا تعلق مصر سے ہے۔ اس مرض کے 10 مریض ایران گئے تھے، جو بحرین، کویت، عمان اور امارات کے راستے سعودی عرب پہنچے۔ عراق سے واپس آنے والے 9 مریض ریکارڈ پر آئے۔ ان میں بیشتر خواتین ہیں۔ چوتھا نمبر ترکی کا ہے، جہاں سے اس کے 2 مریض آئے۔ امریکہ سے 1 امریکی شہری فلپائن اور اٹلی سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچا تھا۔ G20 متاثرہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی عرب میں ہونے والے G20 کے نمائندہ اجلاس میں اس بیماری سے نمٹنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ الخبر میں G20 ممالک کے نمائندہ اجلاس نے بین الاقوامی معیشت اور اقوام عالم پر اس بیماری کے اثرات اور تازہ حالات کا جائزہ لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق G20 اجلاس میں وبائی مرض پھیلنے سے انسانی المیے، دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور اطمینان دلایا گیا کہ G20 میں شامل ممالک اس متاثرہ بیماری سے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عالمی معیشت پر اس کے اثرات کا دائرہ محدود کرنے، عالمی معیشت کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کریں گے۔
G20 میں شامل ممالک نے اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کا خیر مقدم کیا اور تمام ممالک سے اپیل کی کہ وہ فنڈنگ کی سہولتیں مزید بہتر بنائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر سعودی عرب کے حوالے سے کوئی سوال ہو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔